نواب اکبر بگٹی 12 جولائی 1927 کو بروز منگل بارکھان حاجی کوٹ میں پیدا ہوئے۔ نواب صاحب کے بچپن کا نام شہباز خان تھا۔ ابتدائی تعلیم ڈیرہ بگٹی سے حاصل کی، بعد میں ان کے والد مہراب خان نے ایچ ایس این کالج لاہور میں داخل کروا دیا۔ وہ بھی زیر تعلیم تھے کہ 1939 میں ان کے والد صاحب وفات پا گئے۔ اگرچہ انہیں ابتدائی دنوں میں سیاست کا شوق نہیں تھا، لیکن 1947 میں برطانیہ کے زیر انتظام بلوچستان کی پاکستان یا انڈیا میں شمولیت کے سوال پر جو محدود ریفرنڈم ہوا، اس میں انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد 1950 میں نواب اکبر بگٹی ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کونسل رکن بننے کے دوران مشیر بنے۔ 1958 میں ضمنی الیکشن جیت کر حکومت کا حصہ بنے۔ ملک فیروز خان نون کی کابینہ میں بحیثیت نائب وزیر دفاع شامل رہے۔ اس عہدہ پر وہ 1 سال تک فائز رہے۔ اس کے علاوہ وہ داخلہ کے وزیر مملکت بھی رہے۔ مختصر وزارت کے دور میں ان کا واحد اور بڑا کارنامہ گوادر کی مسقط سے خریداری تھا۔ 1956 میں قائم شدہ نیپ یعنی نیشنل عوامی پارٹی کو بلوچستان میں اس وقت مزید پذیرائی ملی جب ایوب کے دور حکومت کے آخر میں حکومتی جبر و تشدد کے باعث 3 سردار نواب خیر بخش مری، نواب اکبر خان بگٹی اور سردار عطا اللہ مینگل نیپ میں ہم سفر ہو گئے۔ اس وقت کا نعرہ یہ تھا کہ اتحاد کا ایک نشان، عطا اللہ خیر بخش اکبر خان۔ ایوب مارشل لاء میں بگٹی صاحب پہلے منشیات فروشی کے جرم میں گرفتار ہوئے۔ جب یہ الزام ثابت نہ ہوا تو ان پر ہیبت بگٹی کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ اقرار جرم کروانے کے لیے ان پر بدترین تشدد ہوا، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نوابوں کو آرام طلب سمجھا جاتا تھا، بگٹی صاحب نے یہ بات غلط ثابت کی۔ صدارتی الیکشن میں انہوں نے فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ ان کو گرفتار کیا گیا۔ ایوب خان کے زمانے میں گرمیوں میں قیدیوں کو ملتان اور سبی میں رکھا جاتا، جبکہ سردیوں میں انہیں کوئٹہ جیل بھیج دیتے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ نواب صاحب پر ایوبی دور حکومت میں ایبڈو کی پابندی لگائی گئی تھی۔ وہ 10 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ 1970 کے الیکشن نہ لڑ سکے۔ ان کی ہنگامہ خیز سیاسی زندگی کا آغاز 1 یونٹ ٹوٹنے اور 1970 کے عام انتخابات سے ہوا۔ ایوبی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی نواب مری اور سردار مینگل نے باقاعدہ نیپ میں شمولیت اختیار کی۔ نواب اکبر بگٹی اگرچہ ایبڈو کے سبب پارٹی میں شامل نہ ہو سکے، لیکن وہ نیپ کی مکمل حمایت کرتے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں نواب صاحب کو گورنر بلوچستان کی حیثیت 10 ماہ تک ملی، پھر اختلافات پر استعفیٰ دے کر جا کر بیٹھے۔ اکبر بگٹی صاحب نے گورنر کا منصب اس شرط پر قبول کیا تھا کہ حالات بہتر ہوتے ہی آپریشن ختم کر دیا جائے گا، مگر وعدے کے باوجود یہ کارروائی جاری رہی۔ 1988 کے انتخابات میں نواب صاحب نے آزادانہ طور پر حصہ لیا۔ انہوں نے بلوچ نیشنل الائنس کی رہنمائی کی اور انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان مقرر ہوئے۔ 1989 میں اکبر بگٹی نے نواز شریف سے اتحاد کیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے۔ 16 اگست 1990 کو جمہوری وطن پارٹی کی داغ بیل ڈالی۔ 1992 میں اپنے وارث سلیم بگٹی کے قتل کے بعد وہ کوئٹہ اسلام آباد واپس نہیں آئے، بلکہ انہوں نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس دوران ان کا وقت اپنی لائبریری میں گزرتا۔ کہتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی صاحب کی لائبریری عجائبات کا خزانہ تھی۔ متروک اخبارات، نادر کتب، شاہکار پینٹنگز، اس کے علاوہ وہ فلمیں جو شاید برِ صغیر کی ابتدائی فلمیں تھیں، ان کے پاس موجود تھیں۔ بگٹی صاحب کبھی کسی کتاب پر کچھ نہیں لکھتے تھے، بلکہ الگ صفحات پر اس کی اہم باتیں تحریر کرتے تھے۔ 1997 کے انتخابات میں حصہ لینے سے نواب صاحب ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2005-6 میں بگٹی صاحب اور حکومت کے تعلقات کشیدہ ہوئے۔ بگٹی صاحب سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے سرکاری منصوبوں میں اہل علاقہ کی شمولیت چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اداروں میں نوکریاں مقامی افراد کو ملیں، فوجی چھاؤنیاں ڈیرہ بگٹی اور سوئی سے ختم ہوں۔ 1 سال کے دوران انہوں نے کئی بار مرکزی حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کیے جو ناکام رہے۔ بلوچستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر بگٹی قبیلے کو ویسے ہی تحفظات تھے جیسے سی پیک پر پختونخوا کو تحفظات تھے، مگر سی پیک کے وقت جمہوری حکومت موجود تھی تو یہ تحفظات اے پی سی بلا کر بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر 2006 میں مکہ لہرانے والا کمانڈو موجود تھا اور وہ ہر مسئلہ بذریعہ طاقت حل کرنا چاہتا تھا۔ اس کشمکش کے دوران ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ پیش آ گیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ڈاکٹر شازیہ کے مطابق کیپٹن حماد نے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ پہلا نہیں تھا، مگر اس نے نواب صاحب کو مزید غصہ دلایا۔ انہوں نے پیش آنے والے تمام واقعات کی انکوائری کا مطالبہ کیا، مگر رد ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شازیہ کیس میں جوڈیشل کمیشن بننے سے پہلے ہی پرویز مشرف نے وردی میں آ کر ٹی وی پر کہا کہ کیپٹن حماد از 200% انوسنٹ، یعنی کیپٹن حماد 200% معصوم ہے۔ جنوری 2005 میں ڈاکٹر شازیہ کیس نے پورے بلوچستان میں آگ لگا دی کیونکہ بلوچ معاشرے میں خواتین کو ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ اس واقعے کے بعد ڈیرہ بگٹی میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ 7 جنوری 2005 کو بگٹیوں نے گیس پائپ لائن اڑا دی جس سے پاکستان میں گیس کی سپلائی معطل ہو گئی۔ 7 جنوری 2005 سے 11 جنوری تک راکٹ حملوں میں پاکستان پیٹرول لمیٹڈ پی پی ایل کو 230 ملین روپے، جبکہ گیس سپلائی معطل ہونے سے پاکستان کو 120 ملین روپے کا یومیہ نقصان ہوا تھا۔
परवेज मुशर्रफ पर बलूचिस्तान में हमला हुआ, इल्जाम बुगटी पर लगा, इनके घर पर बमबारी हुई। लेकिन सोचने की बात है कि 2004 में कराची में कोर कमांडर के काफिले पर हमला हुआ था और मुशर्रफ पर 3 हमले पंजाब में हुए थे। मगर क्या इस वजह से पूरे कराची और पंजाब को तहस नहस कर दिया गया? क्या यहां इस बात पर कोई फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों मुशर्रफ पर एक हमले के इल्जाम में बलोचों पर बमबारी की गई? 17 मार्च को सानहाट डेरा बुगटी पेश आया। डेरा बुगटी में घरों पर बमबारी की गई, जिसमें 70 से जायद अफराद शहीद हुए। गोले डेरा बुगटी की आबादी और नवाब साहब के किले में गिरे। इसके बाद नवाब साहब ने 80 साल की उम्र में पहाड़ों का रुख किया। बिल आखिर पाकिस्तानी फौज ने शहरी इलाकों पर बमबारी का फैसला किया और नवाब साहब के किले पर गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए बमबारी की गई। हालात तेजी से बदल रहे थे। कोहलू और डेरा बुगटी के गिर्द जंग शिद्दत से जारी थी। नवाब साहब ने पीरा साली में मज़ाहमत की और बिल आखिर 26 अगस्त 2006 को तरातानी कोहे सुलेमानी में इन पर शदीद हमला किया गया, जिसमें वो शहीद हो गए। नवाब साहब की वफात से अगले रोज मारूफ सियासतदान जावेद हाशमी ने जेल से अपनी बेटी को खत लिखा। एक 80 साला बूढ़े को गिरफ्तार करना इतना मुश्किल काम ना था, मगर हुक्मरान तो इसे डॉक्टर शाजिया की असमत दरी करने वाले अफसर पर तनकीद का मजा चखाने का फैसला कर चुके थे। वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान रहने वाला सियासतदान, कल्लात असम्बली में पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हक में वोट देने वाला शख्स, अगर बलोचिस्तान के इस्तेहसाल और इसके हकूक का रोना रोते हुए 80 साल की उम्र में अपना आबाई इलाका छोड़कर मज़ाहमत के लिए किसी पहाड़ी पर जा बसता है और वहां मारा जाता है, तो मेरा ज़मीर मुझे ये सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि पाकिस्तान के हक में वोट देने वाला कोहलू के गार में क्यों मारा गया।